أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا قابل احترام میرے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم الحمدللہ سورہ شعراء سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ 26ویں بڑی سورت ہے قرآن کی، اور یہ بھی مکی سورت ہے اور مکہ کے درمیانی عرصے کی سورت ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں متوسط دور کی۔ اور اس کا جو نام شعراء ہے، یہ آیت نمبر 224 224 جو آیت ہے اس سورت کی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ اس سورت میں شعراء کا لفظ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 224 میں، تو اسی لفظ کو سورت کی پہچان بنا دیا گیا ہے۔ اصل میں وہ اعتراض کیا کرتے تھے مکہ والے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو کوئی ایسی نشانی نازل ہونی چاہیے، کوئی ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہ رہے آپ کو ماننے بغیر۔ کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسا اسپیشل معجزہ کہ ہم ماننے پہ مجبور ہو جائیں، تو وہ ہمیں دکھائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا جواب دیا ہے۔ تو سورت کے الفاظ کو دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ایک ایک کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے جو اصل میننگ ہے وہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات نازل فرمائے ہیں، اور ان کا مقصد و پرپز یہ ہے کہ ان کو چیلنج دیا گیا، ان کو بتایا جائے کہ یہ وہی حروف ہیں، وہی الفابیٹس ہیں جو تمہاری زبان کے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانوں کا کلام ہے تو ان کو یوز کرو، ان حروف کو یوز کرو اور تم بھی بنا کے دکھاؤ۔ یہ تمہاری زبان کے حروف ہیں جن کے ساتھ یہ کتاب بنائی گئی ہے۔ تو اللہ نے اگلی آیت میں ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ کوئی نشانی ہو کہ ہم ماننے پہ مجبور ہو جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو ہر چیز کو کھول کے بیان کرتی ہے، جو بولتی ہے، ہر چیز کو کلیئر کرنے والی ہے۔ مبین یعنی اس کتاب کی آیتیں، اس کتاب کا بیان، یہ خود ایک معجزہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب کی باتیں ہیں جو مبین ہیں، وہ خود بولتی ہے، کھول کھول کے بیان کرتی ہے، تفصیل پیش کرتی ہے، وہ جو خود بتاتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جو حقیقتیں یہ پیش کرتی ہے اور جو ریالٹی یہ بیان کرتی ہے، جس کو یہ کتاب کہتی ہے یہ کامیابی ہے، کوئی شخص اس میں ناکامی ثابت نہیں کر سکتا، اور جس کو یہ کتاب کہتی ہے ناکامی ہے، کوئی شخص اس کو کامیابی ثابت نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی اور کیا حقیقت ہوگی، اس سے بڑا تم اور کیا معجزہ مانگتے ہو؟ یہ کتاب خود بتاتی ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، باقی رہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی، تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بڑی حساس تھی، آپ بڑے سینسٹیو تھے، اور خاص طور پر ہدایت کے معاملے میں اللہ پاک نے تسلی دی ہے آپ کو۔ اگر یہ نہیں آپ مان رہے تو اس میں آپ کا قصور کوئی نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا جی، آپ کے ذمے اللہ نے پہنچانا لگایا ہے، تو آپ نے پہنچا دیا، تو آپ اپنے اوپر اس کو بوجھ محسوس نہ کریں۔ لعلک باخع نفسک،
ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذبح کر دیں، اپنے آپ کو قربان کر ڈالیں. باخن کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو قربان کر دینا، ذبح کر دینا. جب گلا کٹتا ہے نا تو آخری حد تک بندہ پہنچ جائے کسی جانور کا گلا کاٹتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں بخن. تو لعلہ کا باخن نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو قربان کر دیں. آپ تو اپنے آپ کو اس رستے میں قربان کرنے پہ تیار ہوئے ہیں. اللہ یکون مومنین، کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ آپ کے ذمے اللہ نے یہ نہیں ڈالا کہ ان کو منوانا ہے. تو آپ تسلی رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا، اس کے اندر کتنی حساسیت ہونی چاہیے، اس کے اندر کتنی ہمدردی ہونی چاہیے. بغیر ہمدردی کے جس کو آپ دعوت دیں گے، آپ اس کی خیر خواہی نہیں کر سکتے. ہمدردی کے بغیر آپ خیر خواہی کر نہیں سکتے. دو طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے جیسے پروفیشنلز اپنا لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، ورکشاپ کرتے ہیں، کلاس لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کسی کے دل میں کتنا اترا اور کسی کے لیے کتنا نالج کے اندر اضافہ ہوا اور کسی کے پلے کتنا پڑا، کسی کے دل میں تبدیلی پیدا ہوئی نہیں ہوئی، تو ان کو ان باتوں سے زیادہ کنسرن نہیں ہوتا. ایک طریقہ ہوتا ہے پروفیشنل کی طرح بندہ آئے اور ڈیلیور کر کے چلا جائے. تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈیلیور بھی کرے اور اس کے دل کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بھی ہوں اور تڑپ بھی ہو، وہ پریشان بھی رہے، وہ دعائیں بھی مانگے، وہ تڑپتا بھی ہو. یا اللہ جو بات میں ان سے کر رہا ہوں ان کے دلوں میں وہ ڈال دے، ان کو اس رستے پہ لگا دے. اور جب تک وہ لگتے نہیں اس رستے پہ تو اس کی تڑپ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہ ہے اصل میں داعی کا کردار. اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کے ذمے پہنچانا لگایا ہے. باقی دلوں کو بدلنا، تبدیلی پیدا کرنا، یہ اللہ نے آپ کے ذمے نہیں رکھا. آپ اپنے آرام کا، اپنی صحت کا، اس کا بھی خیال رکھیں. اپنے اوپر اس کو بہت بوجھ مت سمجھیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذبح کر دیں، قربان کر دیں، ہلاک کر دیں اسی پریشانی میں کہ یہ مان کیوں نہیں رہے. اب اگلی بات اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ہم آسمانوں سے کوئی ایسی نشانی، ایسا معجزہ نازل کر سکتے ہیں. فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، انکار کرنے کی کوئی صورت باقی نہ بچے. اگر ہم چاہیں تو یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء آیۃ، کہ ہم نازل کر دیں ان کے اوپر آسمان سے کوئی ایسا معجزہ، ایسی نشانی. فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، ہو جائیں ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھکنے والی، ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہے. اور ایسا ہوا ہے. ہم نے فرشتوں کے اندر یہ آپشن ہی نہیں رکھی ہوئی، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں. جب فرشتوں کے اندر ہم نے یہ بات رکھ دی ہے تو انسانوں کے اندر بھی ہم کر سکتے تھے کہ چوائس والی آپشن نہ ہو. ہم ایسا کر سکتے تھے کہ کوئی ایسا اصول بنا دیتے، ضابطہ بنا دیتے، ان کے اندر وہ چپ ہی نہ ہوتی جس میں یہ چوائس والی چپ، آپشن والی چپ ہی نہ ہوتی. جیسے فرشتے ہیں، ہر صورت میں ماننا پڑتا ہے ان کو. اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن یہ ہماری اسکیم کے خلاف ہے. ہماری انسانوں کے بارے میں یہ اسکیم نہیں ہے. اسکیم یہ ہے کہ ہم ان کو چوائس دیں، ان کو سمجھائیں، دلائل پیش کریں، لاجک پیش کریں، ایویڈنس دیں، اور اس کے بعد ان کو موقع دیں کہ اپنی مرضی سے کسی ایک راستے کا انتخاب کریں. یہی ان کا ٹیسٹ ہے. اور جو اپنی مرضی سے غلط کا انتخاب کرے گا وہ سزا بھگتے گا،
اور جو اپنی مرضی سے صحیح کا انتخاب کرے گا وہ اس کو جزا ملے گی. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی اسکیم. اگلی آیت کو دیکھیں. اب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ, جب کبھی بھی آیا کوئی ذکر, کوئی نصیحت, کوئی یاد دہانی رحمان کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, محدثن نیا, جب کبھی بھی کوئی ذکر, کوئی نصیحت, کوئی یاد دہانی رحمان کی طرف سے نئی نئی آئی, الا کانوا عنہ موردین, تو لوگوں نے اس سے منہ پھیرا ہے, لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو یہ ہسٹری میں ایسا ہوتا رہا ہے. جب کبھی بھی کوئی نئی چیز آتی ہے لوگوں کے سامنے, تو جن لوگوں کے مفاد پہ زیادہ پڑتی ہے, جن لوگوں کی پولیٹکس پہ زیادہ پڑتی ہے, جن لوگوں کے بزنس پہ زیادہ پڑتی ہے, جن لوگوں کا جو ہے نا چودراہٹ پہ زیادہ پڑتی ہے, اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہسٹری میں ایسا ہوتا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ, جب کبھی بھی آتا ہے کوئی ذکر, کوئی نصیحت, کوئی یاد دہانی رحمان کی طرف سے نیا نیا, محدث, نئی بات, الا کانوا عنہ موردین, تو وہ لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں. یہ یعنی انسانی نیچر ہے اور طریقہ ایسا, اسی میں امتحان ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فقد کذبوا, تو انہوں نے جھٹلا دیا ہے آپ کی بات کو, فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, ان قریب وہ ساری حقیقتیں ان کے سامنے آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. سیأتیہم انباء, انباء کا معنی ہے وہ خبریں, وہ باتیں جن کو بتائی جا رہی ہیں, وہ ریئلٹیز, وہ حقیقتیں, ان قریب وہ سارا کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جو ان کو بھی بتایا جا رہا ہے. ما کانوا بہ یستہزئون, آج جس کو سن کر یہ مذاق اڑاتے ہیں تو سب کچھ حقیقت بن کے ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, یہ جان لیں گے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, تو انہوں نے کبھی زمین پہ غور نہیں کیا. یہاں دیکھیں نا, جو لفظ دیکھنا ہے نا, زمین کی طرف انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے, دیکھتے تو روز ہیں زمین کو. اولم یروا کا معنی, کیا انہوں نے کبھی زمین کی طرف دیکھا نہیں ہے؟ تو دیکھتے تو روزانہ ہے. تو دیکھنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے کا معنی غور کرنا بھی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا دیکھ لو, کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو بات کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں دیکھ لو, تمہاری مرضی ہے. تو دیکھ لو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھو. دیکھ لو کا معنی ہوتا ہے غور کر لو, سوچ لو. تو یہی بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی, اور جگہ جگہ قرآن میں اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے. اولم یروا الی الارض, کیا انہوں نے کبھی زمین کے سسٹم پہ غور نہیں کیا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, کہ ہم نے اس میں طرح طرح کے جوڑے پیدا کیے ہوئے ہیں. زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا, اور یہاں پہ جوڑے کا معنی اقسام, کائنڈ آف. کبھی انہوں نے زمین پہ غور نہیں کیا کہ ہم نے اس زمین کے اوپر کتنی قسم کی چیزیں بہترین اور عمدہ پیدا کی ہوئی ہیں. اور جوڑا بھی اگر اس کا معنی ہو نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زمین میں ہر چیز کا کمپیریزن پیدا کیا ہوا ہے, اور اس کا جوڑا پیدا کیا ہوا ہے. رات کے ساتھ دن پیدا کیا ہوا ہے, سردی کے ساتھ گرمی پیدا کی ہوئی ہے, زمین کے ساتھ آسمان پیدا کیے ہوئے ہیں. اسی طرح اچھائی کے ساتھ برائی پیدا کی ہوئے ہے, مرد کے ساتھ عورت پیدا کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو جہاں اچھائی ہے وہاں پہ برائی بھی موجود ہے, اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان کے لیے اللہ نے جاری کی ہوئی ہے. تو کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے یہ سب رب کا, مانتے ہیں وہ سارے کہ یہ سارا رب کا پیدا کیا ہوا ہے. اتنی قسم کی اللہ پاک نے بہترین عمدہ نفیس چیزیں پیدا کی ہیں,
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ رب نے سب کچھ ویسے ہی بنا دیا؟ یہ فضول ہے سارا کچھ؟ جب کسی بھی چیز کا مقصد اور پرپز ہے اس کے پیچھے، وہ فضول نہیں ہے، تو اتنی بڑی جو مخلوق ہے انسان، اس کو فضول ہم نے کیسے پیدا کر دیا؟ تو جیسے باقی چیزوں کے جوڑے ہیں، اچھائی برائی کا بھی جوڑا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے مقابلہ رہے گا، اس کا جوڑا چلتا رہے گا اچھائی برائی۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھائی ٹوٹلی ختم ہو جائے، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ برائی ٹوٹلی ختم ہو جائے، پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو قیامت تک کے لیے یہ اچھائی اور برائی کے جوڑے چلتے رہیں گے، جیسے اللہ پاک نے باقی ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ اگلی آیت کی طرف دیکھیں۔ اب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بڑی سوچنے کی باتیں ہیں، اس کے اندر بڑی نشانی ہے، خاص نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں، اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب سپریم ہے، تیرا رب سپریم ہے۔ عام طور پہ قرآن کے اندر جب عزیز آتا ہے نا، اس کے ساتھ حکیم آتا ہے۔ تیرا رب سپریم ہے اور حکمت والا ہے، لیکن یہاں اس کے ساتھ رحیم آیا ہے۔ بے شک تیرا رب وہ سپریم ہے، ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم ہے، وہ تمہیں موقع دیتا رہتا ہے۔ وہ پکڑنا چاہے تو ہر قدم پہ پکڑ سکتا ہے، اس کو طاقت ہے، کچل سکتا ہے، لیکن وہ رحیم ہے، تمہیں موقع دیتا رہتا ہے، تمہیں سمجھاتا رہتا ہے، بار بار چانس دیتا ہے۔ یہ اس کے رحم کا تقاضا ہے، وہ تمہیں سمجھاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ جو بات ارشاد فرمائی نا، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، یہ کمزور ہیں، یہ تھوڑے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہمارے ساتھ، کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، یہ مٹ جائیں گے، ہم ان کو مٹا دیں گے۔ اللہ نے ان ساری باتوں کے جواب میں سٹوری بیان فرمائی۔ یہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کی سٹوری ہے نا، تو یہ کو انسیڈنس ہے کہ آج جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو آج 9 اکتوبر ہے، اور 2 دن پہلے جو 7 اکتوبر ہے، 1 سال کمپلیٹ ہوا ہے یہ جو مڈل ایسٹ کانفلکٹ ہے اس کا، غزہ کانفلکٹ کا 1 سال مکمل ہوا ہے 7 اکتوبر کو۔ 50,000 سے زیادہ لوگ قربان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور اب جو یہ جو آگ ہے پھیلتی جا رہی ہے۔ تو یہ کو انسیڈنس ہے کہ سال مکمل ہونے پر ہم قرآن کا وہ حصہ پڑھ رہے ہیں جس میں بہت سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سٹوری ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس زمانے میں مکہ والوں کے سامنے پیش کی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ اللہ نے سٹوری بیان فرمائی ہے کہ پھر ہوا کیا؟ وہ ساری طاقتیں، وہ سارے ریسورسز، وہ ساری شان و شوکت، وہ ساری قوتیں، وہ کہاں گئیں؟ وہ کامیاب کون ہوئے؟ وہ جو کمزور تھے، وہ جو تھوڑے تھے، وہ جو بے بس تھے، اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ کیسے کامیاب ہو گئے؟ کیسے ہو گئے کامیاب؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے نظام ہے، اللہ نے اس کی ایک جھلک دکھائی ہے سٹوری کے اندر۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس سٹوری کو پڑھیں۔ اللہ نے مکہ والوں کو بھی سنائی ہے، اور آج مجھے اور آپ کو بھی سنا رہے ہیں، اور باقی دنیا کے انسانوں کو بھی اللہ سنا رہے ہیں کہ ہاں اس وقت یہ کمزور ہیں، اس وقت یہ تھوڑے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ تو اب اللہ کا جواب سنیں کہ ہوا کیا تھا اور کیسے ہوا تھا، اور پھر دیکھیں اللہ کیسے اپنے کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہوا تھا،
اس پہ غور کرو، اس کو یاد کرو، اس کے بارے میں سوچو، تو تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی تھی اور کیا کہا تھا، اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، آپ جائیں کس کے پاس جائیں؟ وہ لوگ جو بہت ظالم ہیں، وہ لوگ جو بہت ظالم ہیں، آپ ان کے درمیان پہنچیں، ان کے پاس جائیں۔ اور وہ کون ہیں جو ظالم لوگ ہیں؟ بہت ظالم ہیں، بہت سخت ہیں، آپ ان کے پاس پہنچیں۔ فرمایا قوم فرعون، یہ فرعون کی جو لوگ ہیں، فرعون کی جو قوم ہے، ان کے پاس جائیں۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ ان کو جا کے وارننگ دیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی، ظالموں سے جا کے خطاب کرنا ہے، ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ڈیوٹی لگا کے بھیجی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کیا گزارش پیش کرتے ہیں اور اللہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ انکار نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے اور آپ اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے جب فردر کوئی سپورٹ مانگتے ہیں یا کوئی ایکسپلینیشن مانگتے ہیں یا فردر کوئی ڈیٹیل مانگتے ہیں، مزید مدد مانگتے ہیں، تو وہ انکار نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ ظالم ہے، اور ظالموں کے سامنے جا کے اپنی بات رکھو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا درخواست پیش کی؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ، انی اخاف ان یکذبون، قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، انکار کر دیں گے۔ وہ جب مجھے جھٹلائیں گے تو مجھے سخت تکلیف ہوگی، وہ مجھے جھوٹا کہیں گے، میری بات کو ماننے سے انکار کریں گے، مجھے ریفیوز کریں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، پھر مجھے تکلیف ہوگی، میرا سینہ تنگ ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ جو حساس آدمی ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بھی تھوڑی جلالی تھی، تو عرض کیا اللہ میں جاؤں گا تو مجھے جو جھٹلائیں گے، ریفیوز کریں گے، انکار کریں گے، تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور جذباتی کیفیت کے اندر جب میں تکلیف کے اندر ہوں گا تو میں اپنی بات پوری طرح کنوے نہیں کر سکوں گا، میری پھر زبان بولے گی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، آپ جب تکلیف اور جذبات کے اندر ہوتے ہیں، آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ میں ایک مطلب اس کا بیان کر رہا ہوں، میں اس کا ایک مطلب بیان کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس کے اور بھی مطلب بیان کیے ہیں، اور یہاں پہ بے شمار کہانیاں بھی بیان کی ہیں۔ وہ کہانیاں سب جھوٹی ہیں، وہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، اسرائیلیات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ پڑ رہا ہے، تسلی نہیں مجھے ہو رہی، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان صحیح بات نہیں کر سکتی، میری زبان میں لکنت ہے۔ نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام ان کی زبان توتلی تھی۔ اور پھر کہانی گڑی کہ بچپن میں جب وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے تھے، دریا سے نکالا گیا ان کو، اور وہاں پہ ان کو پالا گیا، تو ایک دن وہ فرعون جو ہے نا، اس نے ان کو اٹھایا گود میں، تو انہوں نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کے زور سے کھینچا، اس کو غصہ آیا تو اس نے کہا نہیں، میں اس کو قتل کرواؤں گا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ بچہ ہے تو بچے جو ہے نا اس طرح کر دیتے ہیں، تو اس میں قتل کرنے والی کون سی بات؟ اس نے کہا نہیں، میں اس کا ٹیسٹ لوں گا۔
کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جسے مجھے خطرہ ہے. پھر اس نے ایک طرف سونا رکھا، ایک طرف کوئلہ رکھا، آگ کا انگارہ رکھا. تو کہا میں چیک کرتا ہوں کہ یہ کس کو پکڑتا ہے. اگر اس نے انگارے کو پکڑا تو میں معاف کر دوں گا، بچہ ہے. اگر اس نے سونے کو پکڑا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوڑا گیا تو وہ سونے کی طرف بڑھے اور جبریل نے پکڑ کے ان کو انگارے کی طرف کر دیا. تو پھر انگارہ انہوں نے پکڑ کے جیسے بچہ ہوتا ہے وہ منہ میں ڈال لیا تو زبان جل گئی تھی. تو اس دن سے ان کی زبان توتلی ہو گئی تھی، نعوذ باللہ. تو وہ بات جب کرتے تھے تو صحیح سمجھ نہیں آتی تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان بولتی نہیں ہے صحیح. تو آپ ایسا کریں کہ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو یہ جو ڈیوٹی ہے میرے بھائی ہارون کو دے دیں، یہ ذمہ داری ان کو دے دیں. یہ سب جھوٹی کہانی ہے. کسی بھی نبی کے اندر فزیکلی، مورلی کوئی ایسا فالٹ نہیں ہوتا جس کو لوگ عیب سمجھتے ہوں، جس کو لوگ فالٹ سمجھتے ہوں. بیمار ہونا ایک الگ بات ہے، زخمی ہونا الگ بات ہے، شہید ہو جانا الگ بات ہے. لیکن جسمانی طور پر یا اخلاقی طور پر کوئی ایسا عیب جس کو لوگ برا سمجھتے ہوں، اس کو عیب سمجھتے ہوں، وہ اللہ پاک نے کسی نبی کے اندر نہیں رکھا ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام ہر لحاظ سے صحیح سلامت تھے. تو اس لیے یہاں جو ہے نا وہ یہ 3 مرتبہ قرآن میں بیان ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ نقطہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ 3 مرتبہ قرآن میں ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے جب یہ سٹوری بیان فرمائی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ ریفرنس بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو یہ ڈیوٹی دے دیں. اور یہ جو سورہ شعراء میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا چانس ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہارون کو ڈیوٹی. حضرت ہارون آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بات عرض کی وہ یہ تھی کہ اللہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور مجھے جب جھٹلائیں گے تو مجھے تکلیف پہنچے گی، جذباتی کیفیت ہوگی. اور جب بندہ جذبات میں ہوتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے اپنی بات کو کنوے نہیں کر پاتا. اور پھر آگے ایک اور بھی وجہ بیان فرمائی ہے. آپ آیات کو دیکھیں گے، آگے پڑھیں گے، آپ کو ایک اور بھی وجہ سمجھ آئے گی کہ اللہ مجھ سے، ان کا ایک بندہ بھی قتل ہوا ہے، تو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ مجھے پکڑ کے وہ قتل کر دیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ کام شروع ہونے سے پہلے رک نہ جائے. تو آپ حضرت ہارون کو یہ ڈیوٹی دیں کہ ان کے سامنے اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو میرے سامنے ہے. تو یہ پہلا موقع تھا جب اللہ رب العالمین کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست پیش کی. دوسرا موقع جو ہے نا وہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے. تو اللہ نے جب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کی تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دوسری مرتبہ درخواست پیش کی تھی تو اس میں الفاظ میں تبدیلی ہے. جب یہ پہلی درخواست اللہ نے قبول نہیں فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جو سورہ شعراء میں ہے کہ آپ مجھے معاف کریں، آپ حضرت ہارون کو نبی بنا کے بھیجیں، تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. تو دوسری جو درخواست پیش کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے وہ سورہ طٰہٰ میں ہے. تو وہاں عرض کیا تھا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اے اللہ میرے خاندان میں سے مجھے ایک وزیر نائب دے دیں میرے ساتھ. اور پھر کہا جو میرا بھائی ہارون ہے نا اس کو میرا نائب بنا دیں. چلیں اگر آپ اس کو یہ فل ڈیوٹی نہیں دیتے تو میرے ساتھ ان کو نائب بنا دیں کہ وہ میرے سپورٹنگ ہوں گے، جہاں کہیں مجھے مسئلہ ہوگا وہ بات کو آگے پہنچائیں گے. اور تیسری مرتبہ جو ہے وہ سورہ قصص کے اندر تیسری درخواست وہاں پہ پیش کی. تو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کی سٹوری بیان فرمائی تو تیسری درخواست یہ پیش کی وہ اخی ہارون، میرا بھائی جو ہارون ہے تو ان کو آپ نبی بنائیں. اور وہاں ریزن یہ بیان کی وہ افصح منی لسانا. اصل بات یہ ہے کہ گفتگو کا فن اس کو مجھ سے زیادہ بہتر آتا ہے. افصح کا معنی ہے وہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں.
افصح کا معنی ہوتا ہے وہ بیسٹ ہے، اس میدان میں گفتگو کرنے کا فن ان کو مجھ سے بہتر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ جو درخواست پیش کی، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُونِي، سورہ قصص میں یہ کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر اس فن کو جانتا ہے، تو ان کو میرے ساتھ بھیجیں، میرا ساتھی بنا کر، تاکہ وہ میری باتوں کی تصدیق کریں، میری ہاں میں ہاں ملائیں، میرے سپورٹو بنیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی درخواست کو قبول کیا، ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا دیا، نبی بنا دیا، ساتھ ان کے بھیج دیا سپورٹو بنا کر۔ تو یہ جو لکنت والی بات ہے یا زبان میں کوئی خرابی والی بات ہے، یہ جھوٹی سٹوری ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی کمزوری تھی۔ صرف یہ انہوں نے بات کی تھی کہ جب مجھے جھٹلائیں گے تو مجھے تکلیف پہنچے گی، اور اس صورتحال میں میں شاید میسج کنوے کرتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ بنے، میری زبان جذبات کی وجہ سے صحیح میسج کنوے نہ کر سکے، تو میرے ساتھ حضرت ہارون کو بھیج دیں کہ وہ میری سپورٹ کریں گے بات کو آگے پہنچانے میں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر فن جانتے ہیں بات کو کرنے کا، اور یہ عاجزی بھی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب آگے دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا۔ تو ایک نقطہ آپ یہ سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی حضرت ہارون سے کہہ سکتے تھے میرے ساتھ چلیں، کہہ سکتے تھے نا، آپ خود بھی اپنے بھائی سے کہہ سکتے تھے بھائی جان میرے ساتھ چلیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن خود نہیں کہا۔ جب ڈیوٹی اوپر سے لگ کے آتی ہے تو اس میں آنر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں انفورسمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ ذمہ داری کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ آتے ہیں نا یہاں مسجد میں، تو والدین آتے ہیں آ کے کہتے ہیں قاری صاحب، امام صاحب، آپ میرے بچے کو یہ بات ذرا سمجھائیں، تو آپ کی بات وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھے گا۔ وہ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کی طرف سے آئے گی تو اس کو وہ زیادہ بہتر جو ہے نا وہ اس کو سیریس لے گا، اور بعض اوقات آپس کی بات کو لوگ سیریس نہیں لیتے، تو اس میں زیادہ زور اور وزن پیدا ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بھائی ہارون سے کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، فارسل الی ہارون، اللہ آپ حضرت ہارون کی ڈیوٹی لگائیں۔ اور اگلی آیت میں جو آیت نمبر 14 ہے، اس میں وجہ یہ بیان کی، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یہ ذنب کا معنی عام طور پہ لوگ گناہ کرتے ہیں کہ میرے اوپر ان کا ایک گناہ بھی ہے۔ تو جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو موقع محل کی مناسبت سے ترجمہ کرنا چاہیے اس کا۔ تو ذنب کا معنی ہوتا ہے ایسا کام جس کا نتیجہ برا نکلے، ذنب کا معنی ہوتا ہے ایسا کام جس کا نتیجہ برا نکلے۔ تو وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ کا معنی ہوگا کہ مجھ سے ایک قصور بھی ہوا ہے ان کا، مجھ سے ان کا ایک قصور بھی ہوا ہے، ایک غلطی ہوئی ہے مجھ سے، تو وہ بھی میرے ذمہ ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس بندے کی طرف جس کو آپ نے مکہ مارا تھا، اور وہ مکہ مارنے سے مر گیا تھا، حالانکہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، نہ ہی قتل کرنے کی نیت سے مارا تھا، سمجھانے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے مکہ مارا تھا، تو اس کی جان نکل گئی، تو یہ قتل خطا تھا۔ اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ایک قصور بھی ان کا میرے ذمہ ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے اس کے بدلے میں قتل کریں گے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا واقعہ ہے، وہ مصر کے بازار میں ایک اسرائیلی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی فیملی کا بندہ، اور ایک قبطی تھا فرعون کی فیملی، آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو جب اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو مدد کے لیے بلایا، آپ نے دونوں کی صلح کروانے کی کوشش کی، بات سننے کی کوشش کی، تو وہ جو قبطی تھا فرعون کی فیملی کا بندہ،
تو وہ چونکہ اپنے آپ کو بڑے خاندان کا سمجھ رہا تھا، وہ اسرائیلی جو ہے اس کو غلام سمجھ رہا تھا، تو اس نے بدتمیزی کی، کہا کہ تم میرے مقابلے میں اس کی سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور جب وہ اگریسو ہوا اور اس نے بدتمیزی کی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق سکھانے کے اس کو تھپڑ مارا اور وہ مر گیا. تو یہ جو بنی اسرائیلی ہیں اصل میں یہ سیرین ہے، یہ شامی ہیں، اور یہ مصر میں پہنچے ہیں. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 400 سال تک یہ غلامی میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے. 400 سال تک انہوں نے غلامی میں زندگی بسر کی ہے. یہ ایجپشن نہیں ہے، ایکچولی ایجپشن نہیں ہے، ایمیگرینٹ ہیں، مصر میں آئے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں حکومت کی ہے، اور اس کے بعد آہستہ 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 جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ ان تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے، اور بالآخر یہ محکومی میں چلے گئے، اور وہاں پہ دوبارہ جو لوکل لوگ ہیں ان کا قبضہ ہوا حکومت میں، تو بنی اسرائیل غلامی میں چلے گئے. 400 سال سے غلامی میں ہے. تو اللہ رب العالمین اب ان سے کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول کیا. قال کلا، یہ جو آپ نے کہا نا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے، قال کلا، تو اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. وہ آپ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، وہ آپ کو نہیں مار سکتے، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں. کلا، اب دو بندے ہیں اور دو لوگوں کے مقابلے میں پوری سٹیٹ ہے، اور سٹیٹ بھی وہ ہے کہ جس کے پاس ہر چیز ہے. وہ دنیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے جو سٹیٹ کا مالک ہے، اپنے آپ کو سیاسی خدا سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے آرڈر زمین پہ صرف میرا چلے گا. وہ فرعون بھی اللہ کو مالک مانتا تھا، خالق مانتا تھا، بڑا رب اسی کو مانتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ سیاسی رب میں ہوں، اس زمین پہ فیصلے میرے چلیں گے، یہاں قانون میرا چلے گا، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. یہاں پہ حلال وہ ہے جو میں چاہوں، اور یہاں پہ حرام وہ ہے جو میں چاہوں. تو سیاسی طور پر رب میں ہوں یہاں پہ، تو آرڈر میرا چلے گا. تو اللہ رب العالمین نے دو بھائیوں سے کہا کلا، یہ ذہن سے نکال دو کہ وہ تمہیں قتل کریں گے، وہ تم پہ قابو نہیں پا سکتے. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، آپ دونوں جاؤ ہماری آیات کے ساتھ، میرے حکم لے کر، میری آیات لے کر دونوں جاؤ. آپ میرے نمائندے ہو، میری باتیں لے کے وہاں جاؤ گے. اللہ فرماتے انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور سن رہے ہوں گے، اس لیے کہ تم ہمارے نمائندے ہو. جب کوئی امبیسڈر جاتا ہے نا کسی جگہ پہ، تو وہ امبیسڈر اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسٹیٹ کی پاور ہوتی ہے. اسی لیے دنیا میں کسی جگہ پہ کسی امبیسڈر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسٹیٹ پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے. امبیسڈر کو مارنا اسٹیٹ کو مارنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون دونوں سے فرمایا کلا، ذہن سے نکال دو یہ بات کہ تمہیں پکڑیں گے اور ماریں گے. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، آپ دونوں جاؤ ہمارے حکم لے کر، آپ ہماری بات لے کر جا رہے ہو، آپ ہمارے نمائندے ایمبیسڈر ہو. انا معکم مستمعون، ہم خود تمہارے ساتھ ہوں گے اور سن رہے ہوں گے آپ کی بات، فکر نہ کرو. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، آپ دونوں جاؤ فرعون کے پاس. فقولا، اور ان دونوں سے، اب دونوں سے کہنا انا رسول رب العالمین، کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے نمائندے بن کے آئے ہیں. وہ جو رب العالمین ہے نا، ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے نمائندے بن کر، اس کے میسنجر بن کر تمہارے پاس آئے ہیں. اور ہمارے آنے کا پرپس کیا ہے؟ اب یہاں پہ میں صرف ایک نقطہ آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تم جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو کیا اللہ کی ذات فزیکلی ساتھ ہوگی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں گی. ہر لمحہ تم دیکھو گے، محسوس کرو گے
محسوس کرو گے، تجربہ کرو گے، ایکسپیرینس کرو گے، تمہارے دیکھنے میں آئیں گی، تمہارے سننے میں آئیں گی کہ واقعتاً یہ کچھ اور طاقتیں ہیں تمہارے ساتھ جو جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں. اللہ کی رحمت و قدرت و نشانیاں تمہارے ساتھ ہوں گی. اچھا، اب جو آیت نمبر 17 ہے اس میں جو بات بیان ہو رہی ہے نا اس کو آپ ذہن میں رکھنا ذرا، کہ وہ اللہ کہہ رہے ہیں دونوں تم فرعون کے پاس جاؤ، ان کو جا کے بتاؤ کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے تمہارے پاس. اور کیوں بھیجا ہے؟ اب اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے، وہ سن لیں. اللہ کہتے ہیں جا کے اس کو بتانا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہم بنی اسرائیل کو لینے آئے ہیں، ہم رب العالمین کے نمائندے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں ان ارسل کہ تو بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو. آزادی، بنی اسرائیل کی آزادی لینے آئے ہیں. تو یہ جو قوموں کی آزادی اور غلامی کی باتیں ہوتی ہیں یہ تو سیاست نہیں ہے، یہ سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. تو قرآن تو خود سیاسی ایجنڈے کی بات کر رہا ہے. دو نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے وقت کے سب سے بڑے ظالم کے پاس، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا دنیا کا، اور فرمایا جا کے اس کو کہو کہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کرانے آئے ہیں. تو یہ انبیاء کے ذمہ بھی اللہ نے سیاسی ایجنڈا نہیں لگایا. غلامی جو ہوتی ہے نا اس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، غلامی کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. لوگ بعض کا تو کھانے میں آزاد ہیں، پینے میں آزاد ہیں، نمازیں پڑھنے میں آزاد ہیں، روزے رکھنے میں آزاد ہیں، حج کرنے میں آزاد ہیں، مشنے بناؤ، اذانیں دو، تمہیں کوئی نہیں پوچھتا. لیکن حکم ہمارا چلے گا، آرڈر ہمارا چلے گا، بزنس ہماری مرضی سے طے ہوں گے، پارلیمنٹ ہمارے قبضے میں ہوگی، فیصلے ہم کریں گے، یہ سارے ہمارے آرڈر ہمارے چلیں گے، مارکیٹ ہماری ہوگی، پارلیمنٹ ہماری ہوگی. ہر دور کا فرعون یہی کہتا ہے، ہر دور کا فرعون یہی کہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اور ہارون کو کہ آپ دونوں جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کروانے آئے، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو. تو یہ فرعون بھی مانتا تھا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ کہتا تھا سیاسی خدا میں ہوں. تو یہ جو آزادی ہے نا صرف اللہ کی غلامی، صرف اللہ کی غلامی. سیاسی طور پر بھی آزادی جو ہے یہ عبادت ہے، صرف اللہ کی غلامی، صرف اللہ کا آرڈر، صرف اللہ کی حکومت، یہ عبادت کا حصہ ہے. اور اس کے لیے اللہ پاک نے دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. چلیں ذرا تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں ایک دو آیتیں اور پڑھ کے. اب جب جا کے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون پہنچے فرعون کے پاس، اس کے دربار میں جا کے اپنا ایجنڈا رکھا، اپنی بات رکھی، آنے کا مقصد رکھا، تو فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا، یہ آج بھی غور سے سننا ذرا، قال الم نربک فینا ولیدا، اس نے کہا کیا تم وہی نہیں ہو؟ الم نربک، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں ہے؟ ہمارے اندر فینا، ہمارے اندر ولیدن، جب تم بچے تھے.
جب تم بچے تھے تو ہم نے تمہیں اپنے اندر رکھ کے پالا نہیں ہے، تمہاری پرورش نہیں کی ہے، تمہیں روٹی نہیں کھلائی ہے ہم نے، بھول گئے ہو؟ روٹی ہماری کھائی ہے، جوان ہمارے اندر ہوئے ہو، ہمارا کھا کے جوان ہوئے ہو۔ ایسے موقعوں پہ لوگ جتنی باتیں کرتے ہوتے ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، چونکہ دوسری طرف اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، لہذا میں ایسا کوئی لفظ استعمال کرنا چاہتا جس سے ان کی احترام میں فرق پڑے، اس لیے میں وہ کوئی لفظ نہیں استعمال کر رہا۔ بس آپ کے ذہن میں وہ سارے الفاظ ہیں جو اس موقع پہ لوگ کہتے ہوتے ہیں۔ جب کہا نا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو اس نے کہا ہماری روٹی کھا کے جوان ہوئے ہو، ہم نے آپ کو پالا ہے، تو جو کھانے کے لیے دیتے ہیں نا پھر وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، ہمارا لے کے کھاتے رہے ہو اور آج ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اس نے کہا ہم نے آپ کو نہیں پالا ہے اپنے اندر رکھ کے جب آپ بچے تھے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور آپ نے گزاری ہے ہمارے اندر اپنی عمر کے کئی سال، اور آپ نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے اندر گزارے ہیں، ہم نے آپ کی لک آفٹر کی ہے، ہمارا کھا کے آپ جوان ہوئے ہیں۔ اور پھر تیسری بات اس نے یہ کی، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، وہ جو قتل والا واقعہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا اس نے کہا کہ پھر آپ نے وہ کام کیا، وہ کام جو آپ نے کیا، آپ نے پھر کیا وہ کام جو آپ نے کیا۔ ٹھیک ہے، جب تانا کسی کو دینا ہو تو پھر کام کا نام نہیں لیتے، بس یہ کہتے ہیں کہ وہ یاد ہے، وہ یاد ہے جو آپ نے کیا تھا۔ اس نے اس قتل کا تانا بھی دیا، ہمارے اندر جوان ہوئے، ہماری روٹیاں کھائیں، کئی سال ہم نے تمہیں پالا، اور پھر اس کے بعد تم نے وہ کام بھی کیا جو تم نے کیا۔ تو آج کل کی اصطلاح میں اگر وہ ان اصطلاحات سے واقف ہوتا، فرعون جو آج ہم استعمال کرتے ہیں اس دنیا میں، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو فساد بھی کیا ہمارے ملک میں، نعوذ باللہ آپ نے تو قتل بھی کیا ہمارے ملک میں، آپ نے تو دہشت گردی بھی کی ہمارے ملک میں، آپ نے تو وہ کیے سارے کام جو آپ نے کیے۔ وہ سارے الزام وہ لگا رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب کیا دیا؟ اس نے کہا آپ نے وہ کام کیا جو آپ نے کیا۔ یہ جو آج کے الفاظ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں یعنی یہ سمجھنے کے لیے اپنے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آج کی مارکیٹ میں جو ہمارے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دوسری طرف چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم ایسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے جن سے ان کی شان میں فرق پڑتا ہو۔ آج کی مارکیٹ میں یہ سارے الفاظ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ تم فسادی ہو، تم قاتل ہو، تم دہشت گرد ہو۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اس نے کہا آپ نے وہ کام کیا جو آپ نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ تو بڑے ناشکرے ہو، آپ تو بڑے ناشکرے ہو کہ ہم نے تم پہ اتنے احسان کیے اور آج ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو کے بنی اسرائیل کی آزادی کی باتیں کر رہے ہو اور ہمیں چیلنج کر رہے ہو۔ انت من الکافرین، آپ تو بڑے ناشکرے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اور آپ کے جواب کے بعد ہم سبق آج کا ختم کرتے ہیں، یہاں سے پھر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آپ نے فرمایا قال فعلتها اذن، ہاں مجھ سے وہ کام ہوا تھا،
انکار نہیں کیا، فرمایا ہاں اس وقت مجھ سے وہ کام ہوا تھا، وہ انا من الضالین، اور وہ غلطی سے ہوا تھا۔ یہاں پہ وہ انا من الضالین، ضالین کا معنی ہم گمراہ نہیں کریں گے نعوذ باللہ، یہاں پہ غلطی اس کا معنی کریں گے۔ ہاں اس وقت مجھ سے وہ کام ہوا تھا اور وہ غلطی سے ہوا تھا، میں غلطی کرنے والوں میں سے تھا، یعنی میں نے قتل کے ارادے سے نہیں اس کو مارا تھا، تو وہ خطا تھی، قتل خطا، انٹینشنلی میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ہاں اس وقت مجھ سے وہ کام ہوا تھا اور وہ غلطی کے ساتھ ہوا تھا۔ اور پھر فرمایا فرار تو منکم، پھر میں تمہارے ملک سے فرار ہو گیا تھا، نکل گیا تھا، میں پھر یہاں سے چلا گیا تھا۔ لما خفتکم، جب میں تم سے ڈرا، جب مجھے تم سے خطرہ اور خوف محسوس ہوا، تو میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، تمہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ فوہب لی ربی حکمن، پھر بعد میں میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ حکمن کا معنی یہاں نبوت ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت، حکمت۔ تو پھر میرے رب نے بعد میں مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے فیصلہ کرنے کی طاقت دی، مجھے وزڈم عطا فرمائی، وجعلنی من المرسلین، اور مجھے بنایا رسولوں میں سے، مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز اگلے ہفتے کریں گے، آیت نمبر 22 سے۔ یہ سٹوری کنٹینیو ہے، اور اللہ رب العالمین اس میں میسج دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا، لیکن اس سٹوری میں تم دیکھو کہ اینڈ کیا ہوا تھا اور کامیاب کون ہوئے تھے۔ اور اللہ کی اسکیم جو ہے نا وہ کامیاب ہوئی، اور فرعون نے بڑی اسکیمیں لگانے کی کوشش کی، اپنے سارے وسائل لگائے، اپنی ساری محنت کی کوشش کی، لیکن اپنی ہر کوشش میں وہ ناکام ہوا اور فیل ہوا۔ اور بالآخر وہ جو تھوڑے تھے، وہ جو کمزور تھے، وہ جو بے سہارا بے آسرا تھے، وہ جو غلام تھے، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔